إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، تھوڑا قریب ہو کر بیٹھیں جگہ بنا کر کے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جگہ کی تنگی ہے، جگہ بنا کر مل کر بیٹھیں تاکہ پیچھے خالی جگہ رہے، سامنے کی جگہوں کو فل کر لیں۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے زکوٰۃ و صدقات کے فضائل و مسائل۔ زکوٰۃ و صدقات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں توحید، نماز قائم کرنا اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں تیسرا نماز کے بعد، توحید کے بعد ایک اہم رکن ہے جو صاحب استطاعت پر، مستطیع پر فرض ہے، ضروری ہے
اور یہ ایسا عمل ہے زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی امت پر فرض نہیں کیا ہے، اسی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اس کی فرضیت تھی، اور اس کا پتہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے وصیت کی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں باحیات رہوں، زندہ رہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں پوری زندگی نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم ہی میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بولتے تھے کہ جیسے کہتے تھے کہ نماز قائم کرو، اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کو اسماعیل علیہ السلام زکوٰۃ کے بارے میں تعلیم دیتے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے پاس پسندیدہ اور مقبول تھے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ کافر لوگ کفر سے، شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ترجمے پر غور کیجئے، اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں کہ اگر یہ کافر لوگ کفر سے، شرک سے توبہ کر کے پورا اس سے ختم کر کے اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام میں آنے کے بعد نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد، توبے کے بعد اگر وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لیکن اگر وہ نماز کی پابندی نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں مال کی محبت میں آ کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسلام قبول کرنے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت لیتے تھے اسلام قبول کرنے کی، ویسے ہی حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، کس چیز پر؟ علی اقام الصلاۃ، کہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز قائم کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد و پیمان کیا، میں نے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول میں زندگی بھر نماز کی پابندی کروں گا، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالوں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں، ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا، کسی کا برا نہیں چاہوں گا، کسی بھی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت، کوئی دشمنی نہیں رکھوں گا، اپنے دل کو ہر مسلمان کے تعلق سے پاک صاف رکھوں گا۔ اس بات پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی ہے۔ اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
80 پر 2 مرتبہ 82 80 پر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر کے ذکر کیا ہے اور بار بار اس کی تعلیم دی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جیسے ہم اپنی زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم مستطیع ہوں، ہم طاقت رکھیں اور ہمارے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے جیسے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اپنے مال کی وقت پر صحیح زکوٰۃ نکالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے مال میں فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخرت میں دردناک سخت عذاب کی دھمکی دے دیجئے، ان کو وعید سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم. جس دن ان کے سونے، ان کے چاندی، ان کے زیورات کو جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ، دنیا کی آگ 1% ہے اور جہنم کی آگ 60 پر 9% زیادہ خطرناک اور سخت ہے. ہمارے سونے اور چاندی کو، ہمارے زیورات کو، ہمارے خزانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرمائے گا، تپائے گا، اور جہنم کی آگ میں تپا کر کے ہماری پیشانی کو، ہمارے پہلو کو، ہماری پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ اس کا انجام ہے، یہ اس کی سزا ہے. جو دنیا میں تم اپنے خزانے جمع کر کے رکھتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یہ اسی کی سزا ہے اور اس سزا کو تم چکھتے رہو. غور فرمائیں، دنیا کی ایک آگ کی چنگاری، دنیا کی ایک معمولی آگ ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہماری خواتین چولہے پر کھانا بناتے وقت اس کی بھاپ لگ جائے یا کہ اس کی ایک چنگاری لگ جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے. دنیا کی 1% آگ کا یہ حال ہے کہ اس کی ایک چنگاری ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کی بھاپ ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے. جہنم کی آگ جو 69% زیادہ خطرناک ہوگی، ویسی آگ میں ہمارے مال کو، ہمارے خزانے کو، ہمارے سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ تپا کر کے، گرما کر کے، ایسے لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی یہ سزا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کا مال ایک زہریلا گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، ایک زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس کے پاس اس کے آنکھ کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے زہریلا ہونے، خطرناک زہریلا ہونے کی نشانی ہوگی. اور وہ زہریلا سانپ اس انسان کے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اس کے دونوں جبڑے کو پکڑ لے گا اور اس کو ڈستا رہے گا اور کہا جائے گا، اور وہ کہتا رہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. دنیا میں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، یہ تیری سزا ہے. وہ زہریلا سانپ اس کے جبڑے کو پکڑ کر کے، جکڑ کر کے اس کو بار بار ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. طبرانی کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ کو روکنے والا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، بڑی صاف اور واضح حدیث ہے. زکوٰۃ کو روکنے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور جس سماج اور معاشرے میں، جس قوم میں لوگ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں،
تو اس کا نقصان دنیا میں بھی سماج اور معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ جس قوم میں، جس سماج میں لوگ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں، تو اس کی برکت پورے سماج اور معاشرے پر پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی روزی میں، وہاں کی تجارتوں میں اللہ خیر و برکت دیتا ہے، تجارت اچھی ہوتی ہے، ہر طرف شہر میں، سماج میں خوشحالی ہوتی ہے، امن اور سکون کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس سماج میں لوگ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جس سماج میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا نقصان پورے سماج اور سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہے، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ اب یاد رکھیں، جس سے اللہ تعالیٰ بارش روک لے، ساری تجارت، سارا کاروبار کا انحصار، دار و مدار بارش پر ہے۔ وقت پر بارش ہوگی، اناج اور غلے زمین میں اگیں گے، ہر طرف ہریالی ہوگی، اور زمین میں جانوروں کو اور انسانوں کو پینے کے لیے پانی ملے گا، اور ہر طرف خوشحالی رہے گی۔ لیکن جس قوم سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت روک لے، بارش روک لے، تو سمجھیے کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، فصلیں برباد ہو جائیں گی، اور اس قوم کی معیشت، تجارت اور کاروبار بھی نقصان میں پڑ جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو قوم اپنی زکوٰۃ روک لیتی ہے اور غریبوں تک اپنا زکوٰۃ نہیں پہنچاتی، اللہ رب العالمین ایسی قوم سے بارش کو روک لیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلافت صدیقی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ کچھ لوگ نماز کے تو اقرار کرتے تھے، نماز کو مانتے تھے، لیکن وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ مانعین زکوٰۃ، جو لوگ اپنی زکوٰۃ کو روک رہے تھے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ باقاعدہ میں ان سے قتال کروں گا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک روایت کے مطابق اگر ایک رسی بھی، اور ایک روایت کے مطابق اگر اونٹنی کا ایک بچہ بھی اگر معمولی زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، اور آج وہ اپنی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور کہا کہ میں باقاعدہ ان سے جنگ کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی۔ آج ماں باپ اپنی بچیوں کو بڑے محبت سے، بڑے لاڈ سے ان کو زیورات دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری خواتین اپنے زیورات کی، اپنے بچیوں کی زیورات کی اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، سونے کی، چاندی کی زکوٰۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس جو اس کے ساتھ میں اس کی بیٹی تھی، اس بیٹی کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن پہنی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتعطین زکوٰۃ ھذا، اتعطین زکوٰۃ ھذا۔ بعض لوگ زیورات کی زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں دیکھیے، ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ عورت کے ساتھ میں اس کی ایک بچی ہے، اور اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کر رہے ہیں، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس سونے کے زیور کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت لا، اے اللہ کے رسول، میں نے اب تک اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کیا فرمایا؟ جس بیٹی سے تم پیار اور محبت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن پہنائے ہیں، کیا تم اس بات سے خوش ہوگی
کہ اس سونے کے کنگن کا زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری اس بچی کو آگ کے، جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے گا. کیا تم اس بات سے خوش ہوگی؟ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیٹی کو جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے گا. کیا تم اس بات سے خوش ہو؟ وہ عورت کانپ اٹھی اور اس نے فوراً کہا ہما للہ عز وجل ولرسولی، اے اللہ کے رسول، آج ہی ابھی میں اپنے اس بیٹی کے کنگن کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، ادا کر دے رہا ہوں. نہ یہ کنگن رہے گا اور نہ یہ سب مسئلہ رہے گا. آج ہی میں اپنے اس بیٹی کے کنگن کو، سونے کے کنگن کو میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں. اس نے فوراً اپنے بیٹی کے ہاتھ سے وہ کنگن نکالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیے. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور صحابیات جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سن لیتے، ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا تو فوراً اپنے آپ کو اس کے اوپر سر خم تسلیم کر دیتے تھے، اس کے حوالے کر دیتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرتے تھے. میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، مال یہ اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے ہمارے پاس، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیں اور اس کو مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ تو جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں، اور جو لوگ زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ کے مستطیع نہیں ہیں، جن کے پاس زکوٰۃ کی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن ان کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، لیکن ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ اور خیرات کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، یاد رکھو کوئی بھی مال جس سے صدقہ نکالا جاتا ہے، صدقہ اور خیرات کسی مال کو کم نہیں کرتا. بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے صدقہ کیے تو ہمارے مال میں کمی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدقہ اور خیرات کسی مال میں کمی نہیں کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. صدقہ اور خیرات میں اللہ تعالیٰ بقیہ مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے، ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے تو صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے. آپ غور کیجئے، ہم اپنے مال کو جمانے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے مال کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہر دن صبح کے وقت آسمان سے ایک فرشتہ آ کر کے دعا کر رہا ہے اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے. آسمان سے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا. فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور تو اس کے مال میں بڑھا اور اس کو اپنی نعمتوں سے نواز، اے اللہ اس کو اور بہترین بدلہ نصیب فرما. یہ فرشتے کی دعا ہوتی ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال میں غریبوں کا حق سمجھتا ہے. اور جو انسان اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس کا حق نہیں ادا کرتا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور مستحقین تک اس کو نہیں پہنچاتا، تو دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ بخیلی کرنے والے، مال کو جمع کر کے رکھنے والے، مال نہ خرچ کرنے والے کے مال کو اے اللہ اور تباہ و برباد کر دے. آپ غور فرمائیں، ایک طرف ہم مال جمانے اور بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں، لیکن ہر صبح ہر دن ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہونے والا ہمارے مال کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کرے. کیا ہمارا مال محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو مال کی محبت میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
اپنے مال میں غریبوں کا حق نہیں سمجھتے. بظاہر ان کا مال جمع ہوتا ہے، لیکن کوئی آفت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ آتا ہے جو پریشانی ان کے جمائے ہوئے پورے مال کو لے کر چلی جاتی ہے. یہ بلائیں ہیں، یہ آفتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں. ہمارے مال میں سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا حق ہے، اس لیے ہمیں خوشی سے ان کا حق ادا کر دینا چاہیے. اگر ہم غریبوں کا حق اپنے مال سے نہیں نکالیں گے تو یاد رکھیں کہ آفتیں اور بلائیں، آنے والی مصیبتیں اس مال کو لے کر چلی جائیں گی اور ہم اس مال کو بچا نہیں سکتے. آسمان سے نازل ہونے والا، آسمان سے اترنے والا ہر دن ایک فرشتہ ایسے مال کی تباہی کے لیے باقاعدہ بد دعا کرتا ہے. محترم حضرات، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں بہت سارے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، رمضان کا یہ مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. رمضان کا یہ مہینہ سماج کے غریبوں، کمزوروں، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کا مہینہ ہے، ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے ہمارے نبی، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، سب سے زیادہ آپ کی سخاوت اور فیاضی رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. سب سے زیادہ آپ اللہ کی راہ میں رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ ریکارڈ ہے، مَا سُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا، آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ سے کچھ سوال کیا گیا، آپ سے کچھ مانگا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جواب میں انکار نہیں کیا، نہیں کہا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند آتا، آپ سے سوال کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں کرتے تھے. اگر آپ کے پاس ہے آپ فوراً اٹھا کر دے دیے، اگر نہیں ہے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلی دیتے اور انتظار کرتے کہ اگر آپ کے پاس کہیں سے کچھ مال آ جائے تو میں اس غریب، اس مسافر کی مدد کر دوں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے ہاتھوں سے ایک چادر بن کر کے، تیار کر کے، اپنے ہاتھوں سے اس نے اس چادر کو بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے اس نے بڑی خواہش سے، بڑی محبت سے آپ کو وہ چادر تحفے میں دیا. اے اللہ کے رسول، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میری خواہش ہے کہ میری طرف سے اس چادر کو آپ تحفے میں قبول کریں اور آپ اس کو استعمال کریں، اس کو پہنیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس چادر کا ازار بنا کر کے، ازار کے طور پر پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں آئے. صحابہ کرام کی مجلس سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جو چادر آپ پہنے ہوئے ہیں یہ چادر بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، میری خواہش ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی انکار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے، اپنے حجرے میں گئے، اس چادر کو نکالے، دوسری چادر استعمال کیے، اس کو ریڈی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ہاتھ میں لا کر دے دیے. صحابہ کرام اس کو لان تان کرنے لگے، صحابہ کرام اس آدمی کو ڈانٹنے لگے. اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر تحفے میں دی تھی اور اس عورت کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو استعمال کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو استعمال کر کے آئے. تم نے مانگ کر کے یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا نہیں کیا. اس نے کہا کہ اے صحابہ، تم مجھے مت ڈانٹو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر اپنی زندگی میں پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں مانگی ہے، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد نبی کی اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، تاکہ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یہ نبی کی چادر ہے، نبی کی استعمال کی ہوئی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں میں کچھ تخفیف کر سکے، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے نبی کی اس چادر میں کفن دینے کی وجہ سے. میرے بزرگ اور دوستو، آپ غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں آپ سے سوال کیا گیا، آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند آیا، آپ سماج کے غریبوں اور کمزوروں
کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک سائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ آ کر کے اپنی مجبوری ذکر کر رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایک دوسرا سائل آیا، دوسرے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر میں تیسرا شخص آیا، وہ بھی آپ سے مانگنے کے لیے آیا، آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تین ضرورت مند آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اپنی ضرورت لے کر کے، اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سوار اپنی سواری پر سوار ہو کر کے بھاگتے ہوئے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والا شخص پتہ نہیں مانگنے آ رہا ہے یا دینے آ رہا ہے۔ جب وہ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اپنی سواری سے اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے 4 اوقیہ چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اللہ کے رسول، یہ میں نے صدقہ نکالا ہے، آپ جہاں چاہیں ضرورت مندوں کو یہ 4 اوقیہ چاندی میری طرف سے آپ پہنچا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سائل کو بلایا، اس کو 1 اوقیہ چاندی دیا، دوسرے سائل کو بلایا، دوسرے کو 1 اوقیہ چاندی دیا، تیسرے کو بلایا، تیسرے کو 1 اوقیہ چاندی دیا، تینوں اپنی ضرورت پوری کر کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کی، صدقے کی 1 اوقیہ چاندی آپ کے پاس باقی رہ گئی۔ امانت کی، صدقے کی 1 اوقیہ چاندی جو کسی غریب اور مستحق کو پہنچانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی رہ گئی۔ پورا دن آپ انتظار کرتے رہے، کوئی ضرورت مند آئے گا، میں اس کو یہ امانت پہنچا دوں گا۔ دن ختم ہو گیا، رات ہو گئی، آپ بستر پر چلے گئے سونے کے لیے، لیکن کوئی ضرورت مند نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، بار بار آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بے چینی کو محسوس کر لیے، کہا، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آج آپ کو بڑی بے چینی نظر آ رہی ہے، بار بار بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا، اے عائشہ، میرے پاس امانت کی، صدقے کی 4 اوقیہ چاندی آئی تھی، میں نے فوراً 3 اوقیہ چاندی 3 ضرورت مندوں کو دے دیا۔ 1 اوقیہ چاندی میرے پاس امانت کی، صدقے کی میرے پاس گھر میں موجود ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ امانت کی یہ رقم، امانت کی یہ چاندی میرے گھر میں رہ جائے، میرے پاس باقی رہ جائے، اور کہیں اسی حال میں میری موت نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے کہ امانت کی وہ چیز تم نے غریبوں اور مستحق تک کیوں نہیں پہنچایا، اور تمہارے گھر میں امانت کی وہ چیز کیسے باقی رہ گئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ امانت کا معاملہ بڑا سنگین اور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں امانت کے بارے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، جب بھی آپ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے، تو 2 باتوں کی ضرور نصیحت کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ ہو، جو وعدے کا پکا نہ ہو، ایسے شخص کے پاس دینداری نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں امانت داری اور عہد و پیمان کا خاص طور پر پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام جب بھی ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، فوراً وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں ملے گی، تم اس وقت تک اجر و ثواب نہیں کما سکتے جب تک اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت تک تمہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک تم اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ میں نے اندازہ کیا کہ میرے پاس سب سے قیمتی مال کون سا ہے، تو اے اللہ کے رسول، بیرہا نامی باغ جو مسجد نبی کے سامنے کھجوروں کا ایک باغ تھا جو بڑا قیمتی باغ تھا،
انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنا یہ قیمتی باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیجئے، ضرورت مندوں میں دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر تعجب میں پڑ گئے، اتنا قیمتی باغ جس میں کھجوروں کے درخت ہیں اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے، ایسا قیمتی باغ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے مشورے کو میں نے سن لیا، میری خواہش یہ ہے بخین ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، میری خواہش یہ ہے انی ارا ان تجعلھا فی الاقربین، تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، تم ان کو ادھر ادھر لوگوں میں اپنا یہ قیمتی مال دینے کے بجائے تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب اور کمزور ہیں تم اپنا یہ مال ان میں تقسیم کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر دو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشورے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور جو ان کے رشتہ دار تھے ان میں جو غریب اور کمزور تھے اس قیمتی باغ کو انہوں نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سخاوت و فیاضی چراغ تلے اندھیرے کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی سخاوت و فیاضی پوری دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی خوب مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کے بیوی بچوں پر، ان کے گھر میں ان کے بوڑھے ماں باپ پر، ان کے بھائی بہنوں پر، ان کے رشتہ داروں پر جو غریب اور کمزور ہوتے ہیں انہیں وہ غریب اور کمزور نظر نہیں آتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ہم ان پر نظر ڈالیں، ہم ان پر خرچ کریں، یاد رکھیں یہ ڈبل اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی ذی الرحم صدقتان، صدقۃ وصلۃ، ایک کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی غریب رشتہ دار کو آپ صدقہ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرے آپ نے اس کی مدد کر کے اس کی مدد کر کے اس کو صدقہ دے کر کے آپ نے اس رشتے کو بھی مضبوط کیا ہے۔ تو رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو الگ اجر و ثواب دے گا۔ ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس 600 کھجوروں کا باغ تھا، ایک باغ جس میں ان کے 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض حسنا دے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا کر کے اجر و ثواب دے گا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنا یہ کھجوروں کا باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت اور مدینے کا بہت قیمتی باغ تھا اور اس باغ میں انہوں نے ایک خوبصورت گھر بنایا تھا جس میں ان کی فیملی رہتی تھی۔ میرے بزرگ اور دوستو، انسان محنت سے کمایا ہوا مال اتنی آسانی سے خرچ نہیں کرتا ہے، وہی انسان اپنے محنت کے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں غریبوں میں کمزوروں میں خرچ کرتا ہے، جس کو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان اور یقین ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس کو آخرت میں کامیابی کی امید ہے، جو اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان ہی اس کے نظر میں مال کی محبت سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوتی۔ 600 کھجوروں کا باغ جس میں ایک خوبصورت گھر جس میں ان کی فیملی رہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وعدہ کر کے چلے گئے اور اپنے باغ کے پاس پہنچے، باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا یا ام الدحداہ اخرجی من الحائط، اس باغ سے تم اپنے بچوں کو لے کر کے اس باغ سے باہر آ جاؤ، یہ باغ آج سے ہمارا نہیں ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، یہ باغ آج سے ہمارا نہیں رہا۔ وہ نیک سیرت بیوی، وہ پاک باز بیوی، اتنا قیمتی باغ جس میں اپنا بنایا ہوا ایک خوبصورت گھر ہے، اس نے بلا چونچرا بغیر کوئی شکایت کیے ہوئے، بغیر کچھ سوال کیے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور اس باغ سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا
ربیح البیع، تم نے تو بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، تم نے بڑی قیمتی تجارت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اگر جنت میں ہمیں یہ باغ عطا کرے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس سے اچھی تجارت، اس سے اچھا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، انسان جب اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، جب انسان اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے، شیطان فقر و محتاجگی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم ایسے ہی غریبوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے خود اپنے بہت سارے مسائل ہیں، تمہاری بہت ساری ضرورتیں ہیں، اس لیے مت خرچ کرو۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر کے انسان اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور ضرورت مندوں میں خرچ نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صدقہ اور زکوٰۃ ہم میں سے ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی توفیق سے رمضان کے مہینے میں ہم خوب خرچ کرتے ہیں اور نکالتے ہیں، لیکن 2-3 باتیں یاد رکھیں، وقت ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم خرچ کریں خالص اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جو واقعی ضرورت مند ہے ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں، جو واقعی مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ایسے حقیقی ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ کتنے ایسے ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں جو اپنی عزت کے خاطر، اپنی خودداری کے لیے، اپنی ضرورتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مجبوریوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف لا يسألون الناس الحافا، دنیا والے ان کی عزت اور ان کی خودداری کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو مالدار لوگ ہیں، حالانکہ وہ غریب ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی ارمانوں کو پورا نہیں کر سکتے، وہ اپنی خواہش کو، بہت ساری خواہشوں کو قربان کر دیتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، لیکن اپنی مجبوری کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے جو اصل ضرورت مند ہیں، جو حقیقی محتاج ہیں، ایسے محتاجوں کو تلاش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم رمضان کے مہینے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے عید کی تیاریاں کریں گے، عید کے کپڑے خریدے کریں گے۔ ہم رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے تلاش کریں ایسی فیملی کو، ایسے گھرانے کو جس گھرانے میں، جس فیملی میں یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، جس گھر میں جس غریب ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے، جس غریب ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایسے غریب فیملی کو تلاش کریں اور ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ ماہ رمضان میں ہم تلاش کریں ان مریضوں کو، ان بیماروں کو جو اپنے بستر مرض پر ہاسپٹلوں میں دم توڑ رہے ہیں، بیماری سے پریشان ہیں، ایسے بیماروں کے علاج پر خرچ کریں۔ ہم رمضان کے مہینے میں تلاش کریں ان مقروض لوگوں کو جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں، پریشان ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے۔ ضرور ہم رمضان کے مہینے میں تلاش کریں ایسی غریب فیملی کو، ایسی غریب بہن بیٹیوں کو جن کے غریب ماں باپ ان کے لیے شادی کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر آسانی کا معاملہ کریں۔ میرے بزرگ اور دوستو، واقعی جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہم اپنا زکوٰۃ، اپنا صدقہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو ہمارا قیمتی مال ہے ہم وہ خرچ کریں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ردی مال، خراب مال، بالکل لو کوالٹی کا، جو اگر تمہیں وہ مال دیا جائے، وہ کھانے کی چیز دی جائے، وہ کپڑے تمہیں اگر دیے جائیں، تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے۔ آج ہمارے پاس زکوٰۃ کی ساڑیاں الگ ہوتی ہیں، زکوٰۃ کا راشن الگ ہوتا ہے، زکوٰۃ میں دینے کی چیزیں بالکل لو کوالٹی کی ہم خریدتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے منع کیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جو چیز تمہیں دی جائے تمہاری غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی، تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، آخر اپنے غریب کمزور بھائی کو ایسی چیزیں کیوں دیتے ہو؟ ہم اچھی چیز دیں۔ آج معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنا نام کمانے کے لیے، میں نے 200 غریبوں میں راشن تقسیم کیا، میں نے اتنے لوگوں کو راشن پیکٹ بانٹا، میں نے اتنے لوگوں کو غریبوں کی مدد کی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم زیادہ لوگوں کی مدد مت کریں، زیادہ لوگوں کی مدد نہ کریں، کم لوگوں کی مدد کریں، لیکن جو واقعی ضرورت مند ہیں
ہمارے جو دوست و احباب ہیں، ہمارے دوست و احباب میں غور و فکر کریں. اگر کوئی ضرورت مند ہے، واقعی مجبور ہے، تمام دوست و احباب مل کر کے 10 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے دوستوں میں کوئی غریب ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، سارے دوست مل کر کے اس ایک دوست پر اپنی زکوٰۃ دیں، اس کی مدد کریں تاکہ اس کی زندگی وہاں سے سنبھل جائے، اور 1-2 سال کے بعد آہستہ آہستہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمارے تمام بھائی مل کر کے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں تمام بھائی مل کر کے اجتماعی طور پر کسی غریب رشتہ دار، کسی 1-2 پر محنت کریں، اپنی ساری رقم، اپنی ساری زکوٰۃ اس ایک آدمی کو دیں، اس کے لیے روزگار کا انتظام کر دیں، اس کے لیے کوئی ایسی چیز انتظام کر دیں جس کے ذریعے وہ کھانے کمانے والا بن جائے. دھیرے دھیرے وہ شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے؟ دن بدن ہر سال زکوٰۃ لینے والے غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے. اور جبکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا نظام ہے کہ اگر واقعی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالی جائے اور مستحقین تک پہنچائی جائے تو زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے مسلم معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا. آج ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں لیکن زکوٰۃ لینے والے غریبوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ 100 لوگوں کو، 500 لوگوں کو 5-10 kg راشن دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. آپ 2 آدمی کو دیجئے، 5 آدمی کو دیجئے، لیکن ٹارگیٹ بنائیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی میں، آپ کے دوستوں میں کوئی ضرورت مند ہے، تمام دوست مل کر کے، تمام بھائی مل کر کے، تمام خاندان والے مل کر کے اس ایک آدمی کو اپنی پوری زکوٰۃ دے دو تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں، زکوٰۃ لینے والا نہیں، زکوٰۃ دینے والا بن جائے. آج غیر قوموں کے پاس ایسا نظم ان کے پاس ملتا ہے. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، سچا واقعہ. ایک غیر مسلم کی دکان پر ایک مسلمان کچھ خریدنے کے لیے گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک مسلمان بھیک مانگنے والا آیا اس کے پاس. اس غیر مسلم نے اس مسلمان بھکاری کو بڑے پیار اور محبت سے اس کو بھیک دے کر کے واپس کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک غیر مسلم کافر مانگنے والا اس کے پاس اس کی دکان پر آیا تو اس غیر مسلم دکاندار نے اس کافر مانگنے والے کو بھیک نہیں دیا، الٹا اس کو لان تان کر کے، برا بھلا کر کے، اس کو ڈانٹ پھٹکار کر کے بغیر بھیک دیے واپس بھیج دیا. یہ مسلمان خریدار وہاں بیٹھ کر کے دونوں واقعے کو اپنی نظر سے دیکھا کہ ایک مسلمان بھکاری آیا، اس کافر دکاندار نے باقاعدہ اس کو بڑی محبت سے بھیک دے کر کے واپس کیا، اور اس کی قوم کا ایک بھکاری آیا، اس نے اس کو بھیک بھی نہیں دیا، الٹا اس کو ڈانٹ پھٹکار کر کے، گالیاں دے کر کے واپس کیا. اس نے سوال کیا آخر کیا بات ہے، ہمارا آدمی آیا تو تم نے اس کو بڑی محبت سے بھیک دے کر کے واپس کیا، تمہاری قوم کا ایک آدمی آیا تم نے اس کو بھیک بھی نہیں دیا، الٹا ڈانٹ کر کے اس کو واپس کیا. تو اس نے کیا جواب دیا میرے بزرگوں اور دوستو؟ اس کا یہ جواب آج کے نوجوان اور ہمارے خطبے کے حاضرین اگر اس ایک جواب کو اپنے دل میں بٹھا لے تو ہماری قوم میں ہم کسی غریب، کسی مجبور کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلے میں کسی غریب اور مجبور کو اپنی نظروں سے دیکھنا برداشت نہیں کریں گے. اس کافر دکاندار کا جواب کیا تھا؟ میں اپنی قوم کو بھیک مانگنے والی قوم دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں اپنی قوم کو بھیک مانگنے والی قوم دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میں یہ نہیں چاہتا میری قوم کے لوگ اس طرح سے گلی محلے میں گاؤں پھر کر کے بھیک مانگتے پھریں. اور میں نے مسلم بھکاری کو اس لیے میں نے بھیک دے کر کے بڑے پیار سے اس کو واپس کیا تاکہ یہ قوم بھیک مانگنے والی قوم بن جائے، اور میری قوم کو میں نے ڈانٹ کر کے واپس کیا تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو اور میری قوم بھکاری نہ بنے. میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام کے پاس زکوٰۃ کا ایک نظام ہے، صدقہ اور خیرات کی ایک ترغیب اور تعلیم ہے. ہم جو ضرورت مند لوگ ہیں ایسے ضرورت مندوں پر اپنا قیمتی مال خرچ کریں، اور یاد رکھیں یہ مال یہیں کا رہ جائے گا.
جتنا بھی مال ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور انسان جب سفر آخرت پر روانہ ہوگا تنے تنہا اللہ کے پاس جائے گا، اور یہ مال انسان کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرا کمایا ہوا، میرا جمایا ہوا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا، میرا عہدہ، میری سلطنت، میری حکومت سب مجھ سے چھین گئی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، مال و دولت کی محبت اپنے دل سے نکال دو۔ یہ مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی ہے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکیزہ حلال مال سے خرچ کرو، لیکن ادھر ادھر سے لوٹ کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، حرام کما کر کے انسان کتنا بھی صدقہ اور خیرات کرے، مسجد میں دے، مدرسے میں دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، حرام طریقے سے لوگوں سے لوٹا ہوا مال، لوگوں سے ہڑپ کیا ہوا مال، لوگوں سے جھوٹ بول کر کے دھوکہ دیا ہوا مال، اس مال سے آپ کتنا بھی خیرات کریں گے، کتنی بھی زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کے پاس وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں دیگر اعمال کی طرح ہمیں اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل قابل عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی غیبی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔